جنگ خیبر۔ حق اور سچ کی جنگ۔ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر اسلام کو زندہ رکھا، یہودیوں کی سب سے بڑی ناکامی جس میں اللہ کے شیر نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا، جس میں شیر خدا نے مرحب کے کر دیے 2 ٹکڑے، جہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو گئی رد۔ جنگ خیبر۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام مدینہ منور میں مضبوط ہونے لگا تو یہودی قبائل جو پہلے مدینہ میں رہتے تھے اسلام کے پھیلنے سے پریشان ہو گئے۔ ان میں 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے ایک ایک کر کے مدینہ سے نکال دیے گئے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ اور غداری کی تھی۔ جب ان سب کو نکالا گیا تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جگہ خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا۔ یہ بہت زرخیز زمین تھی، وہاں قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں کے لوگ بہت امیر اور طاقتور تھے۔ یہودیوں نے خیبر میں جا کر دوبارہ اسلام کے دشمن قبیلوں سے اتحاد کیا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب خیبر جا کر ان فسادی لوگوں کا خاتمہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کے قریب مسلمانوں کو تیار کیا، ان کے ساتھ گھوڑے اور ہتھیار بھی تھے۔ مسلمانوں کے لشکر سپہ سالار اور کمانڈر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ادھر خیبر یہودیوں کے پاس بہت زیادہ خوراک تھی، مضبوط قلعے اور تقریباً 10,000 کے قریب جنگجو تھے۔ خیبر میں کئی مضبوط قلعے تھے جیسے کہ قلعہ نعم، قلعہ قموس، قلعہ مصعب بن معاذ، قلعہ نزار۔ ہر قلعہ الگ الگ تھا اور ہر ایک میں الگ سردار بیٹھا تھا۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان قلعوں کو فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اچانک حملہ نہیں کیا بلکہ صبح کے وقت پہنچے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ جب خیبر کے لوگ صبح اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور وہ چلا اٹھے کہ محمد اور ان کا لشکر آ گیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ کیا۔ یہ بہت مضبوط قلعہ تھا مگر چند دنوں کی لڑائی کے بعد مسلمان کامیاب ہوئے۔ پھر قلعہ قموس پر حملہ ہوا جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا۔ خیبر کے یہودیوں کے پاس بڑے بڑے جنگجو تھے، ان میں سے سب سے مشہور مرحب نام کا ایک بہادر اور طاقتور آدمی تھا۔ مرحب ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کے جسم پر لوہے کا بختر تھا، وہ 2 تلواریں چلاتا تھا اور اس نے بہت لوگوں کو قتل کیا تھا۔ جب وہ میدان میں آیا تو اس نے زور سے للکار کر کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادروں کا سپہ سالار۔ مسلمانوں میں سے کئی بہادر اس سے مقابلے کے لیے گئے لیکن وہ سب واپس آ گئے یا زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا امام علی علیہ السلام کو دیا۔ جب امام علی علیہ السلام میدان میں آئے تو مرحب نے پھر فخر سے شعر پڑھا۔ جواب میں امام علی علیہ السلام نے کہا، میں وہ ہوں جسے ماں نے حیدر شعر نام دیا، میں بہادروں کو مارنے والا میدانوں کا فاتح ہوں۔ پھر دونوں میں خوفناک جنگ شروع ہوئی، دونوں کے وار تلواروں سے ٹکرائے۔ آخر کار حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں مرحب کا سر تن سے جدا کر دیا۔
پورا خیبر گونج اٹھا، مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، یہودیوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ جب قلعہ قموس کا دروازہ بند ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے اکیلے دربار کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اور اسی کو اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ 8 آدمی بھی وہ دروازہ نہ اٹھا سکے جو امام علی علیہ السلام نے اکیلے لڑائی میں اٹھایا تھا۔ زمانہ گزر جائے مگر اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، جن کا ذکر آتے ہی دلوں میں ایمان کی روشنی اور روح میں جوش جہاد جاگ اٹھتا ہے۔ ایسی ہی ایک شاندار اور ایمان افروز داستان ہے جنگ خیبر، جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، جہاں ایمان کا سمندر بہادر کے ساتھ اٹھا اور جہاں اللہ کی مدد نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کی کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اسلام کے وہ مجاہد جن کے دلوں میں دنیا کی لالچ نہیں تھی، جن کے جسموں پر زخموں کے نشان تھے مگر دلوں میں ایمان کی چمک تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے کو سعادت سمجھا، وہی تھے صحابہ اکرام جنہوں نے خیبر جیسے مضبوط قلعوں کو ایمان کی طاقت سے ہلا دیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں مگر دلوں میں قرآن کی آیات، ان کے قدموں کے نیچے خاک تھی مگر نگاہوں میں جنت کا یقین۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کمزور سمجھتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے باطل کے بڑے بڑے لشکروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس لشکر ایمان کے سردار تھے سید المرسلین خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جنگ کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، حکمت اور صبر سے جیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان کبھی اپنی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون، آواز میں یقین اور دل میں امت کے لیے محبت تھی۔ جس وقت دشمن خوف سے کانپ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو صبر، ایمان اور ہمت کا درس دے رہے تھے، اور جب میدان جنگ میں اسلام کے شیر مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب آئے تو میدان لرز اٹھا، دشمنوں کے دل دہل گئے اور فضا گونج اٹھی۔ مولا علی علیہ السلام کی تلوار میں طاقت نہیں بلکہ ایمان کی روشنی تھی۔ آپ علیہ السلام کا ہر وار صرف ایک جہاد کا وار نہیں بلکہ حق اور قیام کی ضرب تھی۔ جب سب سپاہی پیچھے ہٹ گئے، جب مرحب جیسے پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے سب مسلمان ڈر رہے تھے، تو مولا علی علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میدان میں اترے۔ امام علی علیہ السلام نے مرحب کو للکارا اور ایک ہی ضرب میں اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خیبر کے قلعے لرز اٹھے اور ایمان کی فتح نے اپنے پرچم گاڑ دیے۔ مسلمان اس وقت دنیا کے اعتبار سے کمزور تھے، نہ بڑی فوج نہ زیادہ ہتھیار، مگر ان کے پاس وہ چیز تھی جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی، ایمان، اتحاد اور اللہ پر یقین۔ جب وہ صف میں کھڑے ہوئے تو ان کے دلوں سے ایک ہی صدا نکلتی، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یہی ایمان ان کی ڈھال بن گیا اور یہی یقین خیبر کی فولادی قلعوں کو بھی موم کر گیا۔ جب یہودی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی اور مدینہ کے قریب خیبر میں جمع ہو کر اسلام کے دشمنوں سے اتحاد کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خیبر کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 1700 مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے مقابلے میں 10,000 سے زیادہ دشمن تھے۔